ہفتے کے روز چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں لاہور میں ضمنی انتخابات سے متعلق اجلاس میں لاہور کے 4 حلقے اور ملتان کے 1 حلقے کے لیے الیکشن کمیشن نے حساس پولنگ اسٹیشنز کے باہر فوج یا رینجرز تعینات کے لیے متعلقہ اداروں سے درخواست بھی کر دی ہے۔ پنجاب میں 20 نشستوں پر ہونے والے ضمنی انتخابات سے متعلق آپ کو مزید دکھاتے ہیں تفصیلات اس رپورٹ میں۔ 17 جولائی کے انتخابات میں فتح حاصل کرنے کے لیے نون لیگ اور تحریک انصاف کی جانب سے ایڑی چوٹی کا زور لگایا جا رہا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جن 20 ارکان پنجاب اسمبلی کو ڈی سیٹ کیا گیا تھا ان میں سے کم از کم 10 ایسے تھے جو آزاد حیثیت میں منتخب ہو کر اسمبلی رکن بنے اور بعد میں تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی، یعنی یہ ارکان نون لیگ اور تحریک انصاف دونوں کے امیدواروں کو شکست دے کر رکن اسمبلی منتخب ہوئے اور بعد میں پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کی۔ اب یہ ارکان نون لیگ کے ٹکٹ پر انتخاب لڑ رہے ہیں، لیکن کچھ حلقوں میں نون لیگ کو اپنے ہی ارکان سے مقابلے کا سامنا ہے۔ مثلا پی پی 83 خوشاب میں 2018 کے انتخابات میں آزاد امیدوار غلام رسول تقریباً 69,000 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے اور نون لیگ کے آصف ملک تقریباً 48,000 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے، جبکہ پی ٹی آئی کے امیدوار 8,500 ووٹس لے کر تیسرے نمبر پر تھے۔ اب 2018 کے فاتح غلام رسول کے چھوٹے بھائی نون لیگ کی ٹکٹ پر میدان میں اتر رہے ہیں، مگر نون لیگ کے آصف ملک آزاد امیدوار ہیں۔ ضمنی انتخابات میں ایک اور دلچسپ مقابلہ پی پی 217 ملتان میں بھی ہوگا، جہاں 2018 میں تحریک انصاف کے شاہ محمود قریشی 31,700 ووٹ حاصل کر کے دوسرے نمبر پر آئے تھے اور انہیں آزاد امیدوار محمد سلمان نے 35,200 ووٹس لے کر شکست دے دی تھی۔ اب محمد سلمان کے پاس نون لیگ کی ٹکٹ ہے، جبکہ تحریک انصاف کی ٹکٹ پر یہاں شاہ محمود قریشی کے بیٹے زین قریشی انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں۔ شاہ محمود قریشی نے حالیہ انتخابی مہم کے دوران انکشاف کیا کہ 2018 کے انتخابات میں تحریک انصاف نے انہیں اس نشست سے ہروایا۔ میرے خلاف میری اپنی پارٹی نے سازش کی اور 2018 میں مجھے یہاں سے صوبائی اسمبلی کا ممبر ہروایا۔ کس نے؟ پی ٹی آئی نے۔ برملا کہہ رہا ہوں اور خان کو بھی کہا ہے، آج پنجاب کی یہ کیفیت نہ ہوتی اگر شاہ محمود یہاں سے یہ ہوتا۔ ان ضمنی انتخابات میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے مشترکہ طور پر حصہ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ 2018 میں ان 20 حلقوں میں سے 15 ایسے تھے جن میں پیپلز پارٹی کو مجموعی طور پر 60,000 ووٹس بھی نہیں مل سکے تھے۔ دوسری جانب ٹی ایل پی بھی میدان میں ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ان تمام 20 حلقوں میں ٹی ایل پی کے 5 سے 12,000 ووٹس ہیں، جو چند حلقوں میں سپوائلر کا کام انجام دے سکتے ہیں۔ پنجاب کے 14 اضلاع میں 20 صوبائی حلقوں میں ضمنی انتخابات کے لیے 3141 پولنگ اسٹیشنز قائم کیے گئے ہیں۔ ان انتخابات میں مجموعی طور پر 175 امیدوار حصہ لے رہے ہیں۔